الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اسٹیج پر موجود عمائدین امت، حضرات علماء کرام، معززین وطن، بزرگان ملت، سندھ دھرتی کے اور وادی مہران کے میرے مجاہد سپوتوں، آج آپ نے شہید اسلام قومی کانفرنس کے اس فقید المثال تاریخی اجتماع میں جس محبت، جس خلوص، جس جذبے، جس عزم اور جس ولولے سے شرکت کی ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہی ہمارے اکابرین و اسلاف کا راستہ ہے۔ یہ پھولوں کا سیج نہیں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ سنگلاخ راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جسے ہمارے اکابر اسلاف نے اپنے خون سے آباد کیا ہے، جس کی تزئین میرے اکابر نے اپنے خون کے ساتھ کی ہے، جس میں میرے بزرگوں نے جیلوں کو آباد کیا ہے، پھانسیوں کے پھندوں پر ان کے جسم لٹکائے گئے۔ ان کا خیال یہ ہوا کہ اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا تو پھر دین کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، جہاد کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، آزادی و حریت کی بات کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہماری شہادتوں، ہماری قربانیوں اور
ہماری تابناک ماضی کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آج سندھ کی دھرتی اور اس دھرتی پر آباد روشن ضمیر لوگ اس اجتماع کے حوالے سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر خالد محمود سومرو کا راستہ چھوڑا نہیں ہے، ہم نے اس کو آباد کیا ہے اور ہم نے دشمن کے اس بہیمانہ جرم کا بدلہ لے لیا ہے، اور انشاءاللہ اب یہ سندھ ڈاکٹر کے قاتلوں کا نہیں ہوگا، بلکہ اب یہ سندھ ڈاکٹر کے بھائیوں کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر! زندہ ہے سومرو، زندہ ہے سومرو، کل بھی سومرو زندہ تھا، آج بھی سومرو زندہ ہے۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء کی تاریخ آزادی وطن کی تاریخ ہے۔ آزادی وطن ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ہم نے کئی صدیاں اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی میرے دوستو اس وطن عزیز پاکستان کے لیے عزم کرنا ہے، پھر عزم کرنا ہے، اور پھر عزم کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کسی بین الاقوامی قوت کا کالونی نہیں بننے دینا، بلکہ اسے ایک آزاد اسلامی ریاست کے طور پر پوری دنیا کے سامنے متعارف کرانا ہے۔ ہم نے اسے اسلام اور شریعت کی شناخت دینی ہے، ہم نے اسے حریت کی شناخت دینی ہے، ہم نے اسے آزادی کی شناخت دینی ہے، اور یہ جو ممولے لے کر ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، ہم ان کو خس و خاشاک کی بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو ہم شکست دے چکے ہیں، اور آپ فاتح ہیں اور حکمران شکست خوردہ ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم تو اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ جہاں پاکستان دنیا میں دنیا کے نقشے پر ایک ریاست کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں پاکستان کے اندر صوبے بھی اپنی مستقل شناخت رکھتے ہیں۔ ہر صوبے کے رہنے والے لوگ اپنے وسائل کے مالک ہیں۔ اگر سندھ ہے تو سندھ کی سرزمین پر سندھ کے وسائل کے مالک سندھیوں کی اولاد ہے۔ اگر بلوچستان ہے تو بلوچستان کے وسائل پر حق بلوچستان کے عوام کا ہے۔ اگر خیبر پختونخوا ہے تو اس کے وسائل پر حق وہاں کے باسیوں کا ہے، اور اگر وہ پنجاب ہے تو پنجاب کے وسائل پر حق پنجاب کے بچوں کا ہے۔ کوئی مائی کا لال کسی دوسرے کے حق پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک بڑے جلسے عام میں صوبہ سندھ کے جزائر کی بات کی تھی، بلوچستان کے سمندری جزائر کی بات کی تھی، اور آج بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ ہو یا بلوچستان، سمندری جزائر کے مالک وہاں کے عوام ہیں، وہاں کی قومیں ہیں، اور کوئی بھی ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا حق نہیں رکھتا۔ میرے محترم دوستو، آج پاکستان کی
صرف آزادی ہی نہیں چھینی جا رہی، پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مالیاتی ادارہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک، جس کے لیے موجودہ جعلی حکومت کی جعلی کابینہ نے اس بات کی منظوری دے دی ہے کہ اسے براہ راست IMF کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا، یہ اپنی حکومت کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا، وہ صرف بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اور میں آپ کو تاریخ سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلطی اگر کی تھی تو سلطنت عثمانیہ نے کی تھی۔ وہ سلطنت عثمانیہ ایران کے سرحدات سے لے کر عرب اور افریقہ تک ان کی حکومت تھی، ان کی سیطرت تھی، لیکن اس نے اپنے مرکزی بینک کو جب عالمی مالیاتی اداروں سے وابستہ کیا اور پھر ملک کے اندر بحران آئے اور اس کو یہ بھی اختیار نہیں تھا کہ اپنی ضرورتوں کے لیے اس مالیاتی ادارے سے رجوع کر سکے، وہاں سے پیسہ حاصل کر سکے، انہوں نے انکار کر دیا، ملک کمزور ہو گیا، بغاوتوں نے سر اٹھایا اور ہر طرف افراتفری پھیلی، اور پھر لارنس آف عربیہ کو موقع ملا کہ اس نے آ کر عرب دنیا سے سلطنت عثمانیہ کا تخت تاج تاراج کر دیا۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اقتصادی لحاظ سے سوویت یونین جیسے بہت بڑی سپر طاقت، جب اس کا اقتصاد گر گیا، آج وہ اپنا وجود کھو بیٹھا ہے۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ پاکستان کی بقا کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس کو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں حاصل کیا گیا تھا۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتوں اور اپنے ناموس کی قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا تھا۔ آج کون ہے جو بیرونی اشاروں پر پاکستان کی قوت کو کمزور کر رہے ہیں؟ یہ ہے وہ جنگ جو میرے اکابر نے لڑی ہے، اور ان کا قرض ہے ہمارے اوپر کہ انشاءاللہ ہم یہ جنگ لڑیں گے۔ اور میں ڈاکٹر خالد محمود سومرو کی شہادت کی مقدس خون کی وساطت سے اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی بقا کی جنگ آخری قطرے تک لڑی جائے گی۔ نعرہ تکبیر! ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ہر حال میں لیں گے، ہم چھین کے لیں گے، ہے حق ہمارا۔ میرے محترم دوستو، اس وقت پاکستان کی معیشت کی کشتی ڈوب رہی ہے، وہ غرقاب ہونے کے قریب ہے۔ اور یاد رکھو، ویسے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ریاستوں کی بقا کا دار و مدار دفاعی قوت پر ہے، لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس متمدن دور میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار معاشی قوت ہے، دفاعی قوت کی حیثیت ثانوی ہے۔ ہمارے ملک کی معیشت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پڑوس میں ہندوستان کی معیشت اوپر کو جا رہی ہے، بنگلہ دیش کی معیشت اوپر کو جا رہی ہے، انڈونیشیا اور ملائیشیا تک
معیشتیں ترقی کر رہی ہیں. چین کی معیشت اس وقت امریکہ کی معیشت کے مقابلے میں پرواز کر رہی ہے اور اڑان بھر رہی ہے. ایران کی معیشت اور اس کے اندر پاکستان ایک تنہا واحد ملک ہے کہ جس کی سالانہ قومی پیداوار کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے گر گیا ہے. یہ ہماری حالت ہے. ایسے لوگ جب ناجائز راستوں سے آتے نہیں لائے جاتے ہیں تو پھر میں علی اعلان تاریخ کے صفحات پر یہ الفاظ ثبت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کے محافظ بننے کے دعوے دار ہیں اور جن کی ڈیوٹی اور جن کا وظیفہ و ذمہ داری وطن عزیز کی حفاظت ہے، اگر ایسے حکمرانوں کو دھاندلیوں کے ذریعے ملک کے اقتدار پر بٹھایا جاتا ہے تو پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ایک عمران نہیں بلکہ اس عمران کو لانے والے اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ ذمہ دار قرار دیے جاتے ہیں. ہمیں سب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. تعجب کی بات ہے 2008 سے لے کر 2018 تک جتنے قرضے لیے گئے ہیں 10 سالوں میں، اس گزشتہ 3 سالوں میں اس سے دگنے قرضے لے لیے گئے. یہ کس عقل کے لوگ ہیں؟ میرے دوستو، اگر آپ کو میرے الفاظ یاد ہیں، میں نے 12-13 سال پہلے یہ کہا تھا کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے، اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بین الاقوامی اقتصادی اداروں کا ایسا نمائندہ ہے جو پاکستان کو ان اداروں کے لیے گروی رکھے گا، اور آج اس نے گروی رکھ دیا. جس وقت میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اس وقت $1 کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ کی قیمت 179 روپے ہو گئی ہے. 179 کہاں پہنچا دیا انہوں نے ہمیں. ہمارے اس خطے کے کسی بھی ملک کے سکے کی آپ قیمت معلوم کریں، پاکستان سب سے زیادہ بری حالت میں ہے. ہماری معیشت کو تباہ کر دیا ان لوگوں نے. آج مسئلہ یہ نہیں کہ عمران خان نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، اس کا بٹا بٹھا دیا. چیلنج یہ ہے کہ اب کون آئے گا جو اس کو اٹھا سکے گا. مسئلہ یہ ہے، چیلنج اب یہ ہے کہ کس طرح اس ملک کی معیشت کو دوبارہ اس مقام پر لے جایا جا سکے گا جب آپ کی معیشت بہتر تھی. ہندوستان آپ سے تجارت کرنا چاہتا تھا تو اس وقت بھی بی جے پی کی حکومت تھی اور واجپئی ہندوستان کا وزیر اعظم تھا، لیکن وہ بس میں پاکستان آیا اور مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر اس نے پاکستان کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیا، ایک پڑوسی کے طور پر تسلیم کیا، اس لیے کہ آپ کی معیشت مضبوط تھی. وہ آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا. آج بھی ہندوستان میں اسی بی جے پی کی حکومت ہے، لیکن آج اس کا رویہ کیا ہے؟ مودی کا رویہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ کتنا جارحانہ ہے. اور پھر مودی کے مقابلے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ عمران خان حکومت میں نہیں آیا تھا اور بعد میں بھی
جب حکومت میں نہیں تھا تو اس نے کہا کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادیں نہیں ہیں، ہمیں کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ اور جب اس کی حکومت آئی تو انڈیا میں الیکشن ہو رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مودی کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ یہ جو مودی کو دعا دینے والا اور اس کی کامیابی کی امیدیں بھرنے والا، جب وہ کامیاب ہو گیا، آج کشمیر کدھر ہے ذرا پتہ کرو نا۔ اس کشمیر کو اس آدمی نے انڈیا کے حوالے کر دیا، کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ 70 سال ہم نے کشمیریوں کی آزادی کے نام پر سیاست کی دنیا میں ہم نے ان کے خون کو بیچا، ہم نے ان کی قربانیوں کو بیچا، ہم نے ان کی ماؤں اور بہنوں کی عزت اور ناموس کو بیچا، اور آج اس کے باوجود وہاں کچھ بھی ہم نے مفت میں اس کے حوالے کر دیا ہے۔ یہی کچھ کرنا تھا تو کشمیریوں کو ان آزمائشوں سے کیوں گزارا؟ اتنی بڑی منافقت دنیا میں کوئی حکمران کسی قوم کے ساتھ نہیں کر سکتا جتنا کہ اس عمران خان کی حکومت میں ہم نے کشمیریوں کے ساتھ کیا۔ صرف کشمیر کی بات نہیں، ہم نے بھی کچھ کم نہیں کیا ہے۔ ہم نے بھی فاٹا کا انضمام کر کے فاٹا کے عوام کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے، قانونی لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی، جو ہندوستان نے کشمیریوں کے ساتھ کیا۔ اگر ہم اپنے کردار پر کچھ جائز سمجھتے ہیں اور اس کو ہم فاٹا کے عوام کے ساتھ ہمدردی سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بھی ٹھیک تھا۔ یہ کیا کردار ہیں جو سامنے آ رہے ہیں؟ کوئی دلائل ہونی چاہیے، کوئی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ ہم نے ہر وقت دیانت کی بنیاد پر رائے دی ہے، کسی نے قبول کیا یا نہیں کیا وہ اپنا مسئلہ، لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جہاں کشمیر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہاں فاٹا کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، اور آج ان کو خدا جانے کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کوئی ولی وارث فاٹا کے عوام کا نہیں ہے اس وقت، کوئی ولی وارث کشمیری عوام کا نہیں ہے اس وقت۔ دونوں برابر کی مظلومیت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، ہم بڑے مظلوم قوم ہیں، ہمارا نوجوان بہت ہی مظلوم ہے۔ اس نوجوان کو دھوکہ دیا گیا، اسے کہا گیا تمہیں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ 1 کروڑ نوکریاں کیا دے گا؟ 50 لاکھ تو ان سے نوکریاں چھین لی، بے روزگاری پیدا کر۔ 50 لاکھ گھر دوں گا، 50 لاکھ گھر گرا دیے۔ جب نہیں تمہیں حکومت کرنی آتی، جھوٹے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ نوجوان کو کیوں دھوکے دیتے ہو؟ بے روزگاروں کو کیوں دھوکے دے رہے ہو؟ غریب کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، تم نے کیوں دھوکے دیے؟ ماضی میں بھی یہ دھوکے ہم نے قوم کو دیے ہیں۔ نعروں کی بنیاد پر کبھی نظام نہیں چلتا، ایک سنجیدہ منشور چاہیے، ایک سنجیدہ منشور۔ اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی اس کے پاس کوئی منشور ہے
تو اس سب سے زیادہ کہیں سنجیدہ اور بامانی منشور جمعیت علماء اسلام کا. نعرہ تکبیر! زندہ ہے جمعیت! زندہ ہے جمعیت! مدنی کی جمعیت! مفتی کی جمعیت! میرے محترم دوستو، آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ آج اس وقت آپ کا پارلیمنٹ یرغمال ہے. اس پارلیمنٹ میں آج تک کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی. اگر ہوئی ہے تو صرف بین الاقوامی ادارے FATF کی ہدایات کے مطابق قانون سازی ہوئی ہے. آج بھی اگر قانون سازی ہو رہی ہے تو میرے دوستو، جو حکومت پچھلے انتخابات میں دھاندلی کے ساتھ برسر اقتدار آئی تھی، اب وہ دوبارہ آنے والے الیکشن میں دھاندلی کے لیے قانون سازی کر رہی ہے. ایسی قانون سازی کہ جس کے ذریعے ایک بار پھر وہ دھاندلی کر کے اقتدار تک پہنچ سکے. یہ ہے ان کی حقیقت. اب یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ کون ہے پیچھے وہ قوت جو ان سے ایسی قانون سازی کرا رہی ہے؟ کہتے ہیں ہم مشین کے ذریعے سے ووٹ ڈلوائیں گے. بھئی اس مشین کو پورے یورپ نے مسترد کر دیا ہے. اس مشین کو اس وقت انڈیا مسترد کر رہا ہے، جس کو دنیا مسترد کرتی ہے کہ یہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کا ذریعہ نہیں ہے. آج ہم دھاندلی کے لیے اس کو اپنا رہے ہیں. اور میں پاکستان کی فوجی قوت کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں EVM یعنی الیکٹرانک ووٹ مشین. اب لوگ کہتے ہیں یہ الیکٹرانک ووٹ مشین نہیں ہے، یہ الیکشن وائی ملٹری ہے. میری فوج کو کتنا بدنام کر دیا گیا، میرے دفاعی قوت کو کیوں بدنام کیا گیا. کچھ اس میں اس کے اپنے جرنیلوں کا بھی کردار تھا، جنہوں نے اپنے طاقت کے گھمنڈ میں وہ غلطیاں کی کہ جس کی سزا آج میرے پاکستان کا ادارہ بھگت رہا ہے. کیوں آ کر کیوں یہ زیادتی ہمارے ساتھ کی گئی؟ یاد رکھو، فوج کا ادارہ جرنیل کا ادارہ نہیں، فوج کا ادارہ قوم کا ادارہ. ہم سمجھتے ہیں یہ جرنیلوں کا ادارہ ہے. جرنیل اس ادارے کا حصہ ہے، تنخواہ دار حصہ ہے، خزانے سے تنخواہ لیتا ہے، اور وہ بھی قوم کی ملکیت ہے، وہ بھی قوم کا ادارہ ہے. لہذا قومی ادارے میں کسی ایک فرد کو خیانت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میرے محترم دوستو، جیسے ہم نے وطن عزیز کی بات کی، ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. آج امریکہ بھی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے. افغانستان میں 20 سالہ جنگ کے شکست کے نتیجے میں آج وہ کہتا ہے کہ ہم طالبان حکومت کو، امارت اسلامیہ کو تسلیم کریں گے بشرطے کہ وہ افغانستان میں انسانی حقوق کو تحفظ دے، خواتین کی تعلیم کو تحفظ دے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کون سے انسانی حقوق؟ وہ انسانی حقوق جس کا مظاہرہ تم نے
ग्वांटानामो बे में किया था। इंसानियत को तुमने जिस तरह जलील किया, यहां तक कि जनेवा के कैदियों के हुकूक के जुमरे में आपने कहा ये लोग नहीं आते, और आपने उन पर मजालिम किए। आपने समंदरों के अंदर खड़े अपने बहरी बेड़ों में जो इंसानी हुकूक का कत्ल किया, आज वो जेलें जो बगराम में थी, वो जेलें जो शबरगान में थी, आज वो अमारत इस्लामिया के कब्जे में आई हैं, आज खाली हो चुकी हैं। कैदी वहां नहीं है, लेकिन आज भी उस खाली जेल को देखते भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 20 साल इन उकूबत खानों में तुमने इंसानियत के साथ क्या किया था। एक बात बड़ी खुलकर मैं कह देना चाहता हूं, यूरोप भी सुन ले और अमेरिका भी सुन ले और अमेरिका के वफादार भी सुन ले कि जिसके हाथों से इंसानों का खून टपक रहा हो, उन्हें न तो इंसानी हुकूक की बात करने का हक हासिल है और न ही आलमी बिरादरी की क़यादत का हक रखता है। अमेरिका आज इस शिकस्त के बाद कम से कम मेरी नजर में दुनिया का सुपर ताकत नहीं रहा है। नारे तकबीर! जो अमेरिका जो यारा, जो अमेरिका जो यारा। मेरे मुहतरम दोस्तों, आज जो हमारे पार्लियामेंट में कानून साजियां हो रही हैं, जिस तरह वक्फ अमलाक के हवाले से कानून साजी की गई, जिस तरह घरेलू तशद्दुद के नाम पर कानून साजी की गई, ये मेरे नज़दीक वो आम अल्फाज होते हैं कुरान और सुन्नत से मुतसादिम की बात नहीं है। मैं शरीयत इस्लामिया का एक तालिब इल्म होने के नाते से वाज़ेह तौर पर कहता हूं कि ये कुरान और सुन्नत का इनकार है। छोटे बच्चे का 18 साल से कम उम्र का इस्लाम कबूल नहीं होगा, उन्हें मुसलमान नहीं कहा जाएगा। एक ज़माने में यहाँ मेरी बड़ी अच्छी गपशप होती है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, तो मैंने उनसे कहा कि आपके वालिद हैं हाकिम अली, आप हैं आसिफ अली, आपके वज़ीर आला हैं कायम अली, दूसरा वज़ीर आला है इमदाद अली, ये सारे अली 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 मिलकर जरा सोचो तो सही कि हजरत अली ने किस उम्र में ईमान लाया था। कम से कम अपने नाम के जो तुमने हजरत अली का एक हिस्सा रखा हुआ है, उससे तो हया कर लो। जिन्होंने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था, तो क्या पहले आपकी नजर में मुजरिम हजरत अली था? या नाऊज़ बिल्लाह नाऊज़ बिल्लाह नाऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लाएं कि उन्होंने 10 साल में एक शख्स क्यों उनका इस्लाम कबूल किया। ये जहालत है, जहालत। इन जाहिलों से हमें वास्ता पड़ रहा है। कुछ तो अक्ल होनी चाहिए। और ये मामले चले गए हमारे कौमी असम्बली तक, जाली असम्बलियों तक। अब इन जाली इदारों के अंदर कुरान करीम मर्द और औरत और इंसानी मुआशरे में मर्द और औरत के किरदार का जो तस्वुर पेश करता है, ये कानून बिल्कुल उसके बरक्स है। कुरान मर्द के जिस किरदार का तयन करता है, ये कानून वो किरदार औरत को देता है, और जो किरदार औरत का मुतयन करता है वो इस कानून में मर्द को मिल रहा है। इस तरह का तज़ाद सिवाय इसके कि हम मगरिब के दबाव में आकर कानून साजी कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू
यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। अगर तुम काफिरों की पैरवी करोगे तो वो पसपाई की तरफ तुम्हें धकेल देंगे और तुम्हारा अंजाम सिवाय खसारे के और कुछ नहीं होगा। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, इस पाकिस्तान में अगर हमारा आईन कहता है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी और कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं होगी, तो हम भी ऐलान करते हैं कि हम पार्लियामेंट की इस कानून साजी को मुस्तरद करते हैं। नारा तकबीर! गैर इस्लामी बिल नामंजूर, गैर इस्लामी बिल, गैर इस्लामी बिल। मैं तमाम सियासी जमातों के अकाबिरीन से भी इंतहाई अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे पूरी कौम के बीच में आईन एक मुआहिदे की हैसियत रखता है, एक मीसाक मिल्ली की हैसियत रखता है। आपको इस मीसाक मिल्ली का एहतराम करना होगा। सिर्फ इक़्तिदार और सिर्फ इक़्तिदार और जैसे कैसे इक़्तिदार और फिर इक़्तिदार में आने के बाद अपनी मर्जी की हुक्मरानी, अपनी मर्जी की कानून साजी, अब इसके बाद ये नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। ये मुल्क तब रह सकता है जब हम सब आईन के दायरे में रहते हुए जिंदगी गुजारेंगे। हमारे हुकूक का फैसला आईन की रूह से होगा। हमारी कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी, वरना फिर कानून साजी जिहालत के ताबे होगी। तुम हजार दफा कहो कि जदीद दौर के तकाजे और जदीद दौर के ताल्लुकात और जदीद दौर की हमारी मजबूरियां, लेकिन याद रखो हम 22 करोड़ अवाम की इतनी बड़ी आबादी को किसी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत का गुलाम नहीं बनने देंगे। हमारे मालियाती इदारे आज़ाद होने चाहिए, हमारे अंदर खुददारी होनी चाहिए। हम जिस सिमत में जा रहे हैं हमने इस सिमत को तब्दील करना है और इंशाल्लाह होगा। आप गवाह हैं सिंध के लोग। 20-30 साल पहले सिंध के अंदर यह शऊर नहीं था। आज जमीयत उलमा की मुसलसल मेहनतों ने एक नया शऊर दिया है इस कौम को और यही सूरत हाल पूरे मुल्क में है। इंशाअल्लाह इसी हिम्मत और इसी आज़म के साथ आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को पूरी दुनिया से बनवाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम इदारों का भी एहतराम रखते हैं। हम अदलिया को अपने वतन का इदारा समझते हैं, लेकिन आज हमारे अदलिया के फैसलों को अदल व इंसाफ के मेयार से क्यों नहीं देखा जा रहा? क्या वजह हो गई है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों के बयानात ये खुद इस अदलिया के किरदार पर एक सवालिया निशान है। हमसे क्यों गिला करते हो? शहीद शाहिद मिन अहली, इनके अपने घर से उनके ऊपर गवाहियां आ गई हैं। ये नेब ये मेरा एहतिसाब करेगा जिसके बारे में वाज़ेह चीजें आ गई हैं कि नेब के जरिए सजाएं देना भी पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा था, एहतिसाब का हिस्सा नहीं था। इसीलिए तो हमने कहा कि एक हम हैं कि इंशाअल्लाह नेब हमें नहीं छेड़ सकता, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। नारा तकबीर! ललकार है, ललकार है, यलकार है, यलकार है, कैद तेरी जुर्रत को। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
پورے وقار کے ساتھ، پورے عزت و احترام کے ساتھ، لیکن پورے جوش اور جذبے اور عزم کے ساتھ ہم نے اس سفر کو آگے جاری رکھنا ہے۔ یہ ڈاکٹر خالد کے خون کا ہمارے اوپر قرض ہے، اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں ان کے شہزادوں کو، راشد اور ناصر کو، اللہ ان کے پورے خاندان کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور ان کی قربانیوں کو جس طرح انہوں نے آج ایک قبولیت کا رنگ دیا ہے، خدا ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو یہ عزم ہے کہ ہم اکٹھے چلیں گے یا نہیں، اور آگے بڑھیں گے یا نہیں۔ آج تو آپ ایک جلسے میں اکٹھے ہیں، یہاں سے جائیں گے، آپ نے اپنے یونٹوں میں جانا ہے، اپنے دیہاتوں اور محلوں میں جانا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا پیغام اور اپنی قربانیوں کا پیغام آپ نے گھر گھر تک پہنچانا ہے۔ جس محنت سے آپ آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ یہ پاکستان میں انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ ہیر ماں ان کا پہریاں جو دعا جے لائے درخواست کیا، ماں ہک ہک کارکن جو